خانے وال میں 2 بچوں کے گندے پانی کے تالاب میں گرنے کا افسوسناک واقعہ۔ چوتھی کلاس کے دو طلبہ گندے پانی کے تالاب میں ڈوب کر جاں بحق۔ اس موقع پر لواحقین اور علاقہ مکینوں کا کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو سناتے ہیں۔ سارے واقعے کا ذمہ دار تو بلدیہ ہے۔ بچے ایک کی بال گری ہے، وہ بچہ اس طرف سے بال اٹھانے کے لیے ایک نیچے اترا ہے تو وہ بیچ میں ہی پھنس گیا، نیچے کی طرف ہی دھستا گیا۔ وہ دوسرا بچہ اس کو نکالنے کے لیے گیا ہے، وہ بھی وہیں پہ دھس گیا، دونوں کی ڈیتھ ہوگی۔ تو بلدیہ حکام کو جو ہے نا کالیں کی کہ بھی جو ہے نا یہ بچے یہاں پھنس گئے ہیں گندے پانی میں، تو بلدیہ میں سے کوئی بندہ نہیں آیا۔ تو ریسکیو کو کال کی، ریسکیو آئی، ریسکیو نے بچے نکالے تو بچے ایکسپائر ہو چکے تھے۔ تو 15 سے 20 منٹ پانی کے اندر رہے، گندا پانی تھا، وہ بچوں کی وہیں پہ ڈیتھ ہوگی۔ تو یہ بلدیہ جو ہے متعددہ بار میں نے اپلیکیشنیں دی ہیں، سی اے بلدیوں کو اور اپنا زین صاحب کو، تمام کو میں نے اپلیکیشنیں دی ہیں، کسی نے کوئی اس پہ عمل درآمد نہیں کیا۔ بار جو ہے نا انہوں نے بار بار جو ہے نا اپلیکیشنیں دینے کے باوجود یہ تقریباً 10-12 سال سے یہاں پانی کھڑا ہے، ڈسپوزل بند ہوتا ہے، اس کا پانی یہاں پہ ڈالتے ہیں۔ اس کی وجہ سے یہ پہلے بھی ایک واقعہ ہو چکا ہے۔ تو میری اعلیٰ حکام سے گزارش ہے کہ بھی جو ہے نا ایک تو میری کارروائی بھی کروائی جائے اور دوسرا ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جائے، تاکہ یہ بلدیہ جو بچے کھانے کا محکمہ بنا ہوا ہے اس سے ہمیں نہیں۔ ملتان پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں جاری۔ 24 گھنٹے میں 17 منشیات فروش گرفتار، 400 لیٹر سے زائد شراب اور 7 کلو سے زائد چرس برآمد کی گئی۔ ملزمان کو مختلف تھانوں کی حدود سے گرفتار کیا گیا۔ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ فورٹ منرو میں کمانڈنٹ ملٹری پولیس کی بڑی کارروائی سامنے آئی۔ 2 کروڑ 60 لاکھ کا غیر ملکی نان کسٹم پیڈ خشک دودھ پکڑ لیا گیا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، فورٹ منرو سے کمانڈنٹ ملٹری پولیس کی بڑی کارروائی سامنے آئی ہے، جس میں 2 کروڑ 60 لاکھ کا غیر ملکی نان کسٹم پیڈ خشک دودھ پکڑا گیا ہے۔ دودھ کو بلوچستان سے پنجاب سمگل کیا جا رہا تھا۔ کمانڈنٹ نان کسٹم پیڈ دودھ کا ٹرک بارڈر ملٹری پولیس نے تحویل میں لے لیا۔ شہر میں ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ شہری وارداتوں میں لاکھوں نقدی اور قیمتی اشیاء سے محروم۔ 24 گھنٹے میں ڈکیتی کی 19، چوری کی 8 وارداتیں رپورٹ ہوئیں، جبکہ ڈکیتی کے 17 اور 6 چوری کے مقدمات درج کیے گئے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، شہر میں ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں کا سلسلہ نہ تھم سکا۔ شہری وارداتوں میں لاکھوں روپے نقدی اور قیمتی اشیاء سے محروم۔ 24 گھنٹے میں ڈکیتی کی 19، چوری کی 8 وارداتیں رپورٹ ہوئیں، جبکہ ڈکیتی کے 17 اور 6 چوری کے مقدمات درج کیے گئے۔ اب بات کریں گے لیاقت پور میں جنگلات میں آگ لگ گئی۔ محکمہ جنگلات آگ پر قابو پانے پر ناکام۔ جنگلات ملازمین نے عباسیہ کینال کو کٹ لگا کر پانی چھوڑ دیا۔ آگ نے وسیع رقبے پر پھیلے جنگل کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آگ لگنے سے جنگلی حیات بھی متاثر۔ محکمہ جنگلات کا کہنا تھا کہ آگ ٹمبر مافیا نے لگائی ہے۔ 1 روز قبل ٹمبر مافیا کے خلاف مقدمہ درج ہوا۔ آگ پر قابو پانے کی کوشش جاری ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، لیاقت پور میں جنگلات میں آگ لگ گئی۔ محکمہ جنگلات آگ پر قابو پانے پر ناکام۔ جنگلات ملازمین نے عباسیہ کینال کو کٹ لگا کر پانی چھوڑ دیا۔ آگ نے وسیع رقبے پر پھیلے جنگل کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آگ لگنے سے جنگلی حیات بھی متاثر۔ آگ ٹمبر مافیا نے لگائی ہے، محکمہ جنگلات کا ایسا کہنا ہے۔ 1 روز قبل ٹمبر مافیا کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے، ایس ٹی او جنگلات کا ایسا کہنا تھا۔ اس پر مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندہ حسن محمود سے۔ جی حسن، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ دیکھیں جی، یہ کچھ ماہ کے دوران جو ہے دوسری دفعہ یہ جو جنگلات ہے پکھو والا، اس میں آگ بھڑک اٹھی ہے۔ جو محکمہ جنگلات کا عملہ ہے، یہ جو آگ بجھانے کی کوشش ہے ان کی طرف سے کی جا رہی ہے، مگر 3 گھنٹے کا اب تک جو وقت ہے یہ گزر چکا ہے اور آگ جو ہے یہ تیزی سے وسیع ایریے پہ پھیلتی جا رہی ہے۔ ریسکیو عملہ بھی وہاں پہ جو ہے وہاں پہ پہنچ چکا ہے۔ ان کی طرف سے بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ آگ کو جو ہے یہ قابو پایا جا سکے۔ جو اندر درخت ہیں، اس میں شیشم کے درخت ہیں، کیکر کے درخت ہیں، دیگر درخت ہیں۔ آگ نے جو ہے یہ سفیدے کے بھی اس کے اندر درخت ہیں، بیر کے بھی درخت ہیں، انہیں آگ نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ جو محکمہ جنگلات ہے، انہوں نے جو آگ ہے اس پہ آگ پر قابو پانے کے لیے جو ہے یہ جو وہاں پہ قریبی نہر ہے اس میں سے پانی ان کھیتوں میں لگا دیا گیا ہے تاکہ آگ جو ہے مزید آگے کی طرف نہ پھیلے، مگر جو آگ ہے اس نے جنگلات کے وسیع ایریے کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے اور تیزی کے ساتھ جو ہے یہ آگے کی طرف بڑھتی جا رہی ہے۔ بہت شکریہ حسن محمود آپ کا۔
اور اب بات کریں گے شہریوں کے لیے اچھی خبر، گاڑیوں کی قیمتوں میں کمی، مختلف کمپنیوں کی گاڑیاں 4 لاکھ سے 15 لاکھ روپے سستی ہو گئیں۔ جنرل سیکرٹری موٹر کار ڈیلر ایسوسی ایشن رانا فہد علی شیر کی روہی سے خصوصی گفتگو، اس حوالے سے ان کا کیا کہنا تھا، آئیے جانتے ہیں ہمارے نمائندہ فراز رمضان سے۔ جی فراز، بتائیے گا۔ بالکل شہریوں کے لیے اچھی خبر ہے، جو ہے وہ گاڑیوں کی قیمتوں میں جو ہے وہ کمی دیکھنے میں ملی ہے۔ بات کرتے ہیں چلیں تو مختلف کمپنیوں کی جو گاڑیاں ہیں ان کی قیمتوں میں جو ہے وہ 4 لاکھ روپے سے لے کر جو ہے وہ 15 لاکھ روپے جو ہے وہ کمی دیکھنے میں ملی ہے۔ اس وقت بات کریں تو ہمارے ساتھ موٹر کار ڈیلر ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری رانا فہد علی شیر بھی موجود ہیں اور شہری بھی موجود ہیں، ان سے بھی ہم جانتے ہیں کہ موٹر کار ڈیلر کی جانب سے جو ہے وہ یہ گاڑیوں کی قیمتوں میں کمی دیکھنے میں ملی ہے۔ اس پر شہریوں کو کیا رد عمل ہے، ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے رانا فہد علی شیر موجود ہیں۔ رانا صاحب، کیا کہنا چاہیں گے آپ، جو ہے وہ گاڑیوں کی قیمتوں میں کمی اس وجہ سے کیا کہیں گے؟ سر ماشاءاللہ بہت احسن اقدام ہے، لوگوں کی دسترس سے باہر چلی گئی تھی گاڑیاں، جو لوگ چاہتے تھے کہ 30-40 لاکھ کی رینج میں ہم کسی اچھی گاڑی پہ چڑھ جائیں، وہ لوگ ان کے لیے خواب ہی بن گیا تھا یہ، لیکن ایک دم سے راتوں رات 15 لاکھ 4 لاکھ 8 لاکھ مختلف کمپنیوں نے مختلف ریٹ گرائے ہیں۔ تو جن لوگوں نے اب اسٹونک کے جیسے 15 لاکھ کم ہوئے، انہوں نے 64 لاکھ کی خریدی ہوئی تھی، اب 15 لاکھ کم ہونے سے وہ 47 کی آ گئی، اب یوز گاڑی کی ریٹ مارکیٹ ویلیو ہو گئی ہے 40 لاکھ کے قریب۔ تو ان لوگوں کے لیے تو لاس ہے، اور کاروبار بھی پہلے بہت سلو تھا، اب لوگوں کے ذہن میں یہ ہے، سب اس انتظار میں ہے کہ ہونڈا بھی اپنی قیمتیں گرائے گی، کرولا بھی اپنی قیمتیں گرائے گی، تو اس لیے اب مارکیٹ تھوڑی سی کریش تو ہوئی ہے مارکیٹ، لیکن یہ ہے کہ اللہ کرے باقی کمپنیاں بھی ایسے ہی ریٹ کم کریں، تو وقتی طور پہ تو نقصان ہے تاجروں کو، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ پھر کاروبار کا سرکل چلے گا، اللہ کرے گا سب کے لیے بہتری کا وسیلہ بنے گا یہ۔ رانا صاحب یہ بتائیے گا، گاڑیوں کی قیمتیں کم ہونے سے کاروبار کے پر کیا اثر پڑے، اس حوالے سے بھی؟ سر کاروبار کے اوپر تو بہت زیادہ شدید اثر یہ پڑا ہے کہ اب جیسے آپ نے گاڑی لینی ہے تو آپ بھی انتظار میں ہیں کہ یار میں نے ہونڈا لینی ہے، ہونڈا والے ہو سکتا ہے اگلے ہفتے 10 لاکھ گرا دیں، 5 لاکھ گرا دیں، تو ایک دم کام رک گیا ہے۔ اب جب تک یہ ساری کمپنیاں اپنے ریٹ اسٹیبل نہیں کرتی، گرتے ہیں یا زیادہ ہوتے ہیں یا اسی جگہ پہ رہتے ہیں، جب تک کوئی اتھینٹک بات نہیں آتی، لوگوں نے گاڑیوں کی خریداری بند کر دی ہے۔ پہلے ہمارا کاروبار بڑا ایک بحران کا شکار تھا، اس وجہ سے اقدام اچھا ہے، لیکن اس وقت اس وجہ سے ہمارا کاروبار مزید ڈاؤن فال میں آ گیا ہے۔ لوگوں نے گاڑیوں کی خریداری جو ہے وہ بند کر دی ہے، کچھ شہری بھی ہمارے ہمراہ موجود ہیں، ان سے گاڑیوں کے شوقین افراد کے لیے اچھی خبر، ملتان میں مختلف کمپنیوں کی گاڑیوں کی قیمتوں میں 4 سے 15 لاکھ روپے تک کی کمی کر دی گئی ہے۔ گاڑیاں سستی ہونے پر شہریوں کا ملا جلا رد عمل بھی دکھائی دیا، جن گاڑیوں کی سیل نہیں تھی ان کی قیمتیں بھی کم ہوئی ہیں۔ شہریوں کا ایسا کہنا ہے انویسٹرز نے گاڑیاں بک کروا لی ہیں، قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے گاہک نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اور اب بات کریں گے دریائے سندھ میں پانی کی آمد میں مزید اضافہ، چشمہ بیراج کے 48 سپیل ویز کھول دیے گئے۔ چشمہ بیراج میں پانی کی آمد 81,000 کیوسک ریکارڈ، پانی کا اخراج 71,930 کیوسک ہو گیا، پانی کی سطح 647 فٹ ہو گئی۔ بیراج سے ملحقہ نہروں میں بھی پانی چھوڑ دیا گیا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں دریائے سندھ میں پانی کی آمد میں مزید اضافہ، چشمہ بیراج کے 48 سپیل ویز کھول دیے گئے۔ چشمہ بیراج میں پانی کی آمد 81,000 کیوسک ریکارڈ کی گئی، پانی کا اخراج 71,930 کیوسک ہو گیا، پانی کی سطح 647 فٹ ہو گئی۔ بیراج سے ملحقہ نہروں میں بھی پانی چھوڑ دیا گیا۔ شہر اولیا میں خود ساختہ مہنگائی کی لہر برقرار ہے، شے خورونوش کی قیمتیں عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو گئیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ خود ساختہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ ملتان میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ مارکیٹ میں تھائی لینڈ ادرک 500 اور لہسن 480 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے۔ بھنڈی 320، اروی 480، مٹر اور ٹینڈے 320 جبکہ ٹماٹر 80 روپے فی کلو ہیں۔ لیمو 400، ہری مرچ 120، پیاز 160 روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے۔ سرکاری نرخ نامے میں ہری مرچ 90 اور پیاز 130 روپے فی کلو مقرر ہے۔ عام مارکیٹ میں فالسا اور آڑو 600 جبکہ لوکاٹ 320 روپے فی کلو فروخت ہو رہے ہیں۔ مختلف اقسام کے سیب 400 روپے فی کلو فروخت ہو رہے ہیں جبکہ کیلا 160 روپے درجن، خربوزہ 160 روپے کلو، تربوز 100 اور چیکو 220 روپے فی کلو دستیاب ہیں۔ شہر میں چکن 498 روپے کلو جبکہ فارمی انڈے 250 روپے فی درجن ہیں۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں کم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرہ مین ارشد گجر کے ساتھ آصف روحی، ملتان۔ ہارون آباد کی مین سڑکیں عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار، ٹریفک کی روانی متاثر، حادثات معمول بن گئے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ روڈ پر اڑنے والی دھول کی وجہ سے سانس کی بیماری پھیل رہی ہے۔
شہر اولیا میں تجاوزات کی بھرمار، انتظامیہ کی تجاوزات کے خلاف کارروائیاں کاغذوں تک محدود، پرانا شیشہ آباد روڈ پر تجاوزات کے باعث ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا۔ ملتان شہر میں تجاوزات مافیا بے لگام، تجاوزات کے خلاف آپریشن کاغذی کارروائیوں تک محدود، انتظامیہ تجاوزات کے خاتمے کا حل نکالنے میں ناکام، پرانا شیشہ آباد روڈ پر تجاوزات کے باعث ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا، سڑک کے دونوں اطراف ریہڑی بانوں کا قبضہ ہے، شہریوں کا کہنا تھا کہ اسکول اور شام کے وقت روڈ سے گزرنا محال ہو جاتا ہے۔ دکان کے آگے دکان بنائی ہوئی ہے، اس کے آگے پھر ریڑیاں کھڑی کی ہوئی ہیں، ان سے بھی کرایہ لیتے ہیں، پھر جگہ تو ملتی نہیں ہے، نیچے سارے روڈ کے اوپر سارا پتھر پڑا ہوا ہے، بندہ تو یہاں پہ ہے نہیں، یہاں پہ سمجھ لیں کہ ایک پتھر ہم پہ حکمرانی کر رہے ہیں۔ شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ آفس سے واپس گھر جاتے ہوئے اکثر لیٹ ہو جاتے ہیں، سڑکوں کے اوپر کھڑے ریڑھی بانوں کو انتظامیہ قابو کرنے میں ناکام ہو چکی ہے، ایک طرف یہ تجاوزات ہیں تو دوسری طرف ٹوٹا ہوا روڈ، تجاوزات کے باعث اس سڑک سے گزرنا کسی امتحان سے کم نہیں۔ بس ادھر توجہ دے اس سائڈ کی طرف، بس یہ ریڑھیوں کا جیسے کھڑے ہیں، یہ عام آدمی بھی نہیں چل سکتا، پرابلم ہی ہے، وہ آتے ہیں کرتے ہیں، پھر دوبارہ ریڑیاں لگ جاتی ہیں، سب کچھ لگ جاتی ہے۔ اب حکومت کیا کر سکتی ہے، 5 منٹ کے لیے آتی پھر دوبارہ چلے جاتے، پھر چلے جاتے ہیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ انتظامیہ اور دیگر متعلقہ اداروں کو نوٹس لینا چاہیے، مستقل آپریشن ہی تجاوزات کے خاتمے کا حل ہے۔ کیمرہ مین حسیب احمد کے ساتھ رانا بلال، روہی، ملتان۔ ملتان میں این 148 ضمنی الیکشن کی تیاریاں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ آپ کو بتا رہے ہیں ملتان میں این 148 کی ضمنی الیکشن کی تیاریاں جاری ہیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی مشترکہ پریس کانفرنس بھی کی گئی ہے۔ مسلم لیگ نون کے کارکنان کا شکر گزار ہوں، پی پی علی قاسم گیلانی کا ایسا کہنا تھا۔ نون لیگ کی سپورٹ سے ہماری کمپین بہتر ہوئی ہے، یہ الیکشن ہم مل کر لڑیں گے، علی قاسم گیلانی نے ایسا کہا۔ ہماری وفاق اور صوبوں میں مخلوط حکومت ہے، علی قاسم گیلانی کو خوش آمدید کہتا ہوں، لیگی سابق ایم پی اے کا ایسا کہنا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ این 148 ضمنی الیکشن کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی مشترکہ پریس کانفرنس کی گئی، جس میں مسلم لیگ نون کے کارکنان کا شکر گزار ہوں، پی پی علی قاسم گیلانی کا ایسا کہنا تھا۔ نون لیگ کی سپورٹ سے ہماری کمپین بہتر ہوئی ہے، یہ الیکشن ہم مل کر لڑیں گے، ہماری وفاق اور صوبوں میں مخلوط حکومت ہے، علی قاسم گیلانی کا ایسا کہنا تھا۔ علی قاسم گیلانی کو خوش آمدید کہتا ہوں، لیگی سابق ایم پی اے کا ایسا کہنا ہے۔ ہم مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے پی پی کی حمایت کر رہے ہیں، شہزاد مقبول بھٹا نے کہا۔ میں مسلم لیگ نون کا کارکن ہوں، پارٹی قیادت کے حکم پر آپ کی حمایت کا اعلان کر رہے ہیں، شہزاد مقبول بھٹا کا ایسا کہنا تھا۔ اس پر مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندہ جنید انور سے۔ جی جنید، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، ملتان کے حلقہ این 148 کے اندر 19 مئی کو جو ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے، اس حوالے سے آج پاکستان مسلم لیگ نون نے باضابطہ طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار علی قاسم گیلانی کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ اس حوالے سے سابق ایم پی اے لیگی شہزاد مقبول بھٹا کی رہائش گاہ پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے ضلعی صدر بلال بٹ، سابق صوبائی وزیر چودھری عبدالوحید ارائیں سمیت دیگر مسلم لیگی رہنماؤں نے جو ہے وہ ان کا کہنا ہے کہ پارٹی قیادت کے حکم پر علی قاسم گیلانی کی حمایت کر رہے ہیں، جبکہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ امیدوار جو کہ مسلم لیگ نون کی ٹکٹ پر الیکشن لڑ چکے ہیں یا اہم پارٹی عہدیداران جو پیپلز پارٹی امیدوار کی کیمپین نہیں کریں گے، ان کے خلاف پارٹی جو ہے وہ ایکشن لے گی، ان کے خلاف جو ہے وہ پارٹی کی جانب سے ان کی رکنیت بھی جو ہے وہ معطل کی جائے گی۔ ساتھ علی قاسم گیلانی نے بھی مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا شکریہ ادا کیا، ان کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کی حمایت سے ان کی پوزیشن حلقے میں مزید جو ہے وہ مستحکم ہوئی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ الیکشن جیتنے کے بعد دوبارہ آئیں گے اور دوستوں سے جو ہے وہ اپنا تعلق رکھیں گے اور کولیشن کی صورت کے اندر جو ہے وہ حلقہ چلائیں گے، اور تمام جو اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ ساتھ جو حکمران اتحاد ہے ان کے کارکنان کو بھی وہ اپنے کارکنان کے مطابق ہی جو ہے وہ ان کو ڈیل کریں گے۔ جی بہت شکریہ جنید انور آپ کا۔ این 148 کا ضمنی انتخابات کا یہ معاملہ ہے، تیاریاں جوش و خروش کے ساتھ جاری ہیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی مشترکہ پریس کانفرنس کی گئی۔ مسلم لیگ نون کے کارکنان کا شکر گزار ہوں، نون لیگ کے سپورٹ سے ہماری کمپین بہتر ہوئی ہے، یہ الیکشن ہم مل کر لڑیں گے، علی قاسم گیلانی کا ایسا کہنا تھا۔ ہماری وفاق اور صوبوں میں مخلوط حکومت ہے، ہم مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے پی پی کی حمایت کر رہے ہیں، شہزاد مقبول بھٹا کا ایسا کہنا تھا۔ میں مسلم لیگ نون کا کارکن ہوں، پارٹی قیادت کے حکم پر آپ کی حمایت کا اعلان کر رہے ہیں، شہزاد مقبول بھٹا نے ایسا کہا۔ نون لیگ نے این 148 سے اپنا امیدوار کھڑا نہیں کیا، ضلعی صدر مسلم لیگ نون کا ایسا کہنا تھا۔ پارٹی قیادت کے حکم پر علی قاسم گیلانی کی حمایت کا اعلان کرتا ہوں، شہزاد مقبول بھٹا کا ایسا کہنا تھا۔